السلام علیکم۔ آپ سب کا سواگت ہے اسلامی بات پر۔ تو چلیے دیکھتے ہیں نماز کے بارے میں بات ہوگی۔ تو چلیے دل تھام کے بیٹھ جائیے۔ آج ہمارے سامنے عبادت کے سفر کا ایک مکمل نقشہ ہے۔ یہ صرف کچھ ہدایات نہیں ہے، بلکہ یہ کامیابی کا ایک روڈ میپ ہے جو طہارت اور وضو کے پہلے قدم سے شروع ہو کر سیدھا جنت کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ تو آئیے اس نقشے کو کھولتے ہیں اور قدم بقدم سمجھتے ہیں کہ یہ روحانی سفر آخر ہے کیا۔ اچھا، تو اس نقشے پر سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے وضو۔ نماز کی کنجی ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ تشبیہ ہے۔ ایک چابی، جی، یعنی نماز کے خزانے کو کھولنے کے لیے ایک چابی کی ضرورت ہے، اور وہ چابی وضو ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیں یہ تشبیہ بہت گہری ہے۔ یہ وضو کو صرف ایک صفائی کے عمل سے بڑھا کر ایک اجازت نامے کا درجہ دیتی ہے۔ یعنی آپ ایک بہت اہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور یہ اس کی تیاری ہے۔ اچھا، اسی لیے ایک اور جگہ اسے نصف ایمان کہا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ 50% ایمان ہے، بلکہ یہ کہ یہ اس پورے عمل کی آدھی تیاری ہے۔ بالکل۔ تو آپ اپنی جسمانی اور ذہنی حالت کو تیار کر رہے ہیں۔ جی، یہ آپ کی نیت اور آپ کی حالت کو پاک کرتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ اصل کام شروع کریں۔ اور جب ہم اس تیاری کے عمل کو دیکھتے ہیں تو اس میں 4 بنیادی فرائض بتائے گئے ہیں۔ پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت۔ جی، لیکن جو چیز مجھے دلچسپ لگی وہ اس کی ترتیب ہے۔ یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے۔ ایک طرح سے یہ دنیا کو دھونے کا عمل ہے۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ یہ کوئی بے ترتیب عمل نہیں ہے۔ یہ ایک سوچا سمجھا منظم طریقہ ہے خود کو دنیاوی معاملات سے الگ کرنے کا۔ صحیح، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس انعام سے ہوتا ہے جو ذرائع میں بتایا گیا ہے۔ قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ چمک رہے ہوں گے۔ جی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دنیاوی تیاری کا اثر آخرت میں ایک پہچان بن جائے گا۔ اور اس میں کچھ اضافی چیزیں بھی ہیں، جیسے بسم اللہ سے شروع کرنا، مسواک کا استعمال، اور ایک بہت اہم بات، پانی ضائع نہ کرنا۔ بالکل، یہ چیزیں صرف رسمیں نہیں بلکہ ایک ذہنیت کو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ عبادت کا آغاز بھی ایک وسیلے کا احترام کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ جی، فرائض اس عمل کی بنیاد ہیں، لیکن یہ سنتیں اس میں خوبصورتی اور کمال پیدا کرتی ہیں۔ تو اب ہمارے پاس یہ چابی آ گئی ہے۔ اب اس دروازے کی بات کرتے ہیں جسے یہ چابی کھولتی ہے، نماز۔ اور اسے معمولی چیز نہیں کہا گیا، بلکہ دین کا ستون۔ ستون، یعنی وہ چیز جس پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ستون گرا دیا جائے تو چھت بھی گر جائے گی۔ یہ تشبیہ بہت سنجیدہ ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ نماز کے بغیر دین کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اسی ستون کے بارے میں ہوگا۔ بالکل، یہ ایک طرح سے آپ کے ایمان کا لوڈ بیرنگ ستون ہے۔ اور ذرائع میں ایک اور بہت ہی طاقتور تصور بھی ملتا ہے۔ کون سا؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج؟ ایک منٹ، یہ واقعی حیران کن ہے۔ معراج کا لفظ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم آسمانی سفر کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں وہی لفظ ہر مومن کی روزانہ کی نماز کے لیے۔ جی بالکل۔ یہ تو پوری نماز کے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہ ایک لازمی ڈیوٹی سے بڑھ کر ایک بہت بڑا اعزاز بن جاتا ہے۔ بالکل، یہ نماز کو اللہ سے یک طرفہ درخواست سے بڑھا کر اللہ کے ساتھ ایک ملاقات اور گفتگو کا درجہ دیتا ہے۔ واہ! اور جب آپ نماز کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر ذرائع میں اگلی بات بہت منطقی لگتی ہے، جہاں بدترین چوری کا ذکر ہے۔ ہاں، بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے، یعنی رکوع اور سجدہ ٹھیک سے ادا نہ کرے۔ جی، جب ہم اسے معراج کے تصور کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ بات اور بھی سنگین لگتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کسی بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا ہو اور آپ وہاں بے چینی سے اپنی گھڑی دیکھ رہے ہوں کہ یہ ملاقات کب ختم ہو۔ بالکل یہی بات ہے۔ اطمینان اور سکون اس ملاقات کا لازمی حصہ ہے۔ جب آپ رکوع میں جھکتے ہیں تو یہ صرف
کمر جھکانا نہیں، یہ عاجزی کا اظہار ہے۔ جی، یہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ، اپنی پیشانی، زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ اگر یہ سکون اور ٹھہراؤ کے بغیر کیا جائے تو یہ صرف ایک جسمانی ورزش بن کر رہ جاتی ہے، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے جسمانی عمل اور اس کے پیچھے کی سوچ کو سمجھ لیا، لیکن ذرائع اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ جی، وہ ایک اور گہری سطح کی بات کرتے ہیں جسے کہا گیا ہے خشوع، نماز کی روح۔ نماز کی روح۔ اگر نماز جسم ہے تو خشوع اس کی روح ہے، اور روح کے بغیر جسم تو بے جان ہوتا ہے۔ خشوع کا ترجمہ اکثر لوگ توجہ یا کنسنٹریشن کرتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا ہے پھر یہ؟ یہ دل کی ایک کیفیت ہے جس میں اللہ کا خوف، اس کی محبت، اس کی عظمت کا احساس سب شامل ہوتا ہے، اور اسی کیفیت کا اثر آپ کے جسم پر بھی نظر آتا ہے، ایک سکون اور ٹھہراؤ کی شکل میں۔ اور جو بات مجھے سب سے زیادہ چونکا دینے والی لگی وہ یہ ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ امت میں سے سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہی ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی سنگین پیشگوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت نازک چیز ہے اور اسے کھو دینا بہت آسان ہے۔ یہ اس لیے مشکل ہے کیونکہ خشوع ایک قدرتی کیفیت نہیں ہے، اسے پیدا کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ہماری دنیا خلف شعار کے لیے بنی ہے۔ صحیح۔ اسی لیے ذرائع صرف اس کی اہمیت بتا کر نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اسے حاصل کرنے کا ایک عملی طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ ہاں، وہ 4 عملی طریقے بہت دلچسپ ہیں۔ پہلا، موت کو یاد کرنا۔ جی، یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن یہ توجہ مرکوز کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو، تو دنیا کی ساری پریشانیاں اور سوچیں خود بخود چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ بالکل۔ اور دوسرا طریقہ جسمانی ہے، اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر مرکوز کرنا۔ یہ دماغ کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے ایک جسمانی اینکر ہے۔ اچھا، ایک فزیکل ہیک ہے ایک اسپرچول مسئلے کے لیے۔ بالکل۔ تیسرا، جو آیات پڑھی جا رہی ہیں ان کے معنی پر غور کرنا۔ یہ نماز کو ایک بے جان رسم سے ایک زندہ گفتگو میں بدل دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور چوتھا نقطہ ہمیں واپس وہیں لے آتا ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، اطمینان۔ جی، کہ ہر رکن میں یعنی رکوع اور سجدے میں اتنی دیر ٹھہرنا کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر واپس آ جائے، یہ وہی چوری سے بچنے کا طریقہ ہے۔ ابھی تک ہم نے جو بھی بات کی وہ ایک بہت ہی ذاتی اور انفرادی سفر تھا، وضو، نماز، خشوع، لیکن پھر یہ نقشہ اچانک ایک موڑ لیتا ہے اور انفرادی سے اجتماعی کی طرف آ جاتا ہے، یعنی باجماعت نماز۔ اور یہ کوئی معمولی موڑ نہیں ہے، ذرائع اس پر ایک واضح عدد لگاتے ہیں۔ اکیلے پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب۔ 27 گنا؟ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ جی، یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اسلام میں اجتماعیت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن یہ صرف ثواب کی بات نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے ایک گہری سماجی منطق بھی ہے۔ جب ایک ہی صف میں امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور، مختلف نسلوں کے لوگ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کے بنائے ہوئے سارے فرق مٹ جاتے ہیں، دل خود بخود جڑ جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس میں ایک حفاظتی پہلو بھی ہے۔ وہ مثال دی گئی ہے کہ بھیڑیاں ہمیشہ اس بکری کو پکڑتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو جماعت قلعہ ہے، ایک روحانی اور سماجی قلعہ۔ اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ فرشتے اس وقت تک اس نمازی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مسجد میں ہیں۔ اور صرف جماعت ہی نہیں بلکہ مسجد کی طرف جانے کا عمل بھی عبادت بنا دیا گیا ہے۔ جی، ہر قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف اور ایک درجہ بلند۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کا گھر مسجد سے جتنا دور ہے اسے اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ یہ کوشش کی قدردانی ہے۔ بالکل، یہ اسلام کے اجتماعی نظام کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں معاشرے سے کاٹ کر غاروں میں بیٹھنے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ جوڑتا ہے۔ اچھا، اب اس نقشے پر کچھ خاص اوقات کا ذکر بھی ہے، خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز۔ انہیں منافقین پر بھاری کہا گیا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ نفسیاتی پہلو ہے۔ جی، یعنی ان دو وقتوں پر جب انسان آرام کرنا چاہتا ہے اس وقت نماز کی پابندی کرنا ایمان کی سچائی کی دلیل ہے۔ اور ان کا اجر بھی غیر معمولی ہے۔ بہت زیادہ۔ عشاء باجماعت کا ثواب آدھی رات کی عبادت کے برابر اور فجر باجماعت کا ثواب پوری رات کی عبادت کے برابر ہے۔ پوری رات کی عبادت؟ جی، ذرا سوچئے، چند منٹ کی عبادت کا اجر پوری رات کی عبادت جتنا۔
اور فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے یہ وعدہ ہے کہ وہ اس دن اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس سے بڑا تحفظ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہاں ایک اور بہت ہی خوبصورت انعام کا ذکر ہے، جنت میں ایک گھر، ایک ٹھوس اور پرکشش انعام۔ اور اس کا راستہ بھی بتایا گیا ہے، دن میں 12 سنتیں موقدہ ادا کرنا۔ یہاں سنت موقدہ کی اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ وہ نفل نمازیں ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پابندی فرمائی۔ اچھا، تو یہ فرائض نہیں ہیں، لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جی، ان میں فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں شامل ہیں۔ یہ فرائض کے ارد گرد ایک حفاظتی دیوار کی طرح ہیں۔ بالکل، اور ان میں سے بھی فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ تو انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ کہ وہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے؟ جی، ایک لمحے کے لیے اس کا تصور کریں۔ دنیا کی تمام دولت، طاقت، خوبصورتی، ہر چیز سے بہتر وہ چند منٹ ہیں۔ یہ تو آپ کی ترجیحات کو بالکل درست کر دیتا ہے۔ جی، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کا اجر بہت بڑا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے ہاں قدر مقدار کی نہیں بلکہ معیار، نیت اور پابندی کی ہے۔ تو جب ہم اس پورے نقشے کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی مربوط اور مکمل نظام نظر آتا ہے۔ جی، یہ وضو سے شروع ہوتا ہے، جو جسم اور روح کی تیاری ہے، پھر یہ نماز پر مرکوز ہوتا ہے، جو دین کا ستون ہے، پھر خشوع اس میں روح ڈالتا ہے، پھر جماعت اسے انفرادی سے اجتماعی طاقت میں بدل دیتی ہے، اور پھر سنتیں اس عمارت کو مزید خوبصورت اور مضبوط بناتی ہیں۔ یہ صرف رسومات کی ایک فہرست نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ ایک کامیاب روحانی زندگی گزارنے کا مکمل لاہ عمل ہے۔ یہ انسان کے باطن کو اس کے ظاہر سے جوڑتا ہے، یہ فرد کو معاشرے سے جوڑتا ہے، اور روزمرہ کی زندگی کو ایک بلند مقصد ادا کرتا ہے۔ جی، یہ ایک ایسا نظام ہے جو انسان کو ہر سطح پر بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ نقشہ بہت واضح ہے، منزل بھی صاف نظر آ رہی ہے اور راستے کے ہر قدم کے فائدے بھی بتا دیے گئے ہیں۔ تو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر راستہ اتنا صاف اور واضح ہے تو ہماری اپنی زندگی میں وہ کون سی رکاوٹیں ہیں، ہماری اپنی کون سی عاداتیں یا سوچیں ہیں جو ہمیں اس سفر پر ثابت قدمی سے چلنے سے روکتی ہیں۔